چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیں آج کے درس میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں. آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا طلبہ جو ہے خوشحال ہو جائیں. خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے 24 دروس 24 اسباق پڑھے ہیں، جن میں تقریباً آپ 500 قرآنی الفاظ سے واقف ہو چکے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں اکثر مقامات پر استعمال ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ 500 الفاظ دراصل قرآن میں تقریباً 55,000 جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں. 500 الفاظ 55,000 جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے 500 الفاظ پڑھ لیے اور وہ 500 الفاظ 55,000 آیتوں میں کیا ہے تکرار ہوئے، استعمال ہوئے ہیں، تو آپ ان تمام آیتوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ خوشی کا مقام ہے کہ قرآن میں جو کل 77,800 الفاظ ہیں، آپ نے ان میں سے تقریباً 70% سے واقفیت حاصل کر لی ابھی تک. یوں پڑھ کے تو لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو گیا، لیکن ابھی جب قرآن کھول کے بیٹھیں گے تو اندازہ ہوگا. نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے، جس انداز سے پڑھنا چاہیے تھا، ہم نے اس انداز سے، اس طریقے سے پڑھا نہیں. ہم تو مرور کرتے ہیں خالی، ہے نا. اللہ جو 5 خصوصی توجہ بتائی تھی، 5 نکات بتائے تھے، 5 مرحلے بتائے تھے درس آموزی کے اور ترجمے اور مفاہیم کو سمجھنے اور بیان کرنے کی قدرت حاصل کرنے کے لیے ہم اس پہ عمل ہوتا ہے. لیکن بات یہ ایک بات ہے کہ آپ تقریباً 77% قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنے کے لائق ہو چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کورس کو، اس نصاب کو مکمل کر لیا تو قرآن کے تقریباً 86% الفاظ سے آپ آشنا ہو جائیں گے. پھر 14% ہی رہ جائیں گے، جو بعد والی کتاب جو ہے. کہہ رہے ہیں کہ نصاب کے آخر میں آپ بہت سی سادہ آیتوں کے ترجمے پہ عبور حاصل کر لیں گے. سادی اور آسان جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اکثر آیات کے مفہوم اور پیغام کو سمجھ سکتے ہیں. اعداد و شمار آپ کو یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں اور باقی راہ کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں. منزل کی طرف اہم قدم. متعلمین قرآن، آپ نے اب تک اس نصاب کے 12 حصوں میں سے 6 کو مکمل کر لیا ہے. 12 حصے ہیں نصاب کے، جس میں سے 6 آپ مکمل کر چکے ہیں. مانوس اور نامانوس الفاظ کو آپ ذہن نشین کر چکے ہیں، اور ہر سبق کی مشقوں کو آپ نے لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پوری توجہ اور باریک بینی کے ساتھ حل کیا ہے. ہم اس کامیابی کے سلسلے میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. چلیں اب یہاں سے 7ویں حصے سے ہر سبق کی 5 مشقوں میں ایک نئی مشق کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ابھی تک جو درس چل رہا تھا، جو سبق پڑھ رہے تھے، ہر درس میں 5 مشقیں تھیں. اب ایک مشق کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ مشق قرآن کی نورانی آیات کے ترجمے میں مہارت کے لیے ایک نیا اور کامیاب
تربیتی مشق کے عنوان سے رکھا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر پہلی جلد کے مقدمے کو دیکھیں گے تو معلوم الفاظ کے جو معیارات میں سے ایک یہ ہے کہ الفاظ جن کے ہم جنس الفاظ گزشتہ اسباق میں آ چکے ہیں اور زبان قرآن کے تحت بیان شدہ قواعد کے پیش نظر ان کے معانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مثلا 7ویں حصے کے 25ویں سبق میں کسبو ان سب نے حاصل کیا مانوس الفاظ کی فہرست میں آیا ہے، کیونکہ چھٹے حصے کے 23ویں سبق میں ماضی جمع مذکر غائب بنانے کا طریقہ بتایا جا چکا ہے. نیز 18ویں سبق میں اس کا ہم جنس لفظ کا سبق اس نے حاصل کیا ذکر ہو چکا ہے. اس لیے ذرا سا غور کرنے پر اس کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں. آسانی کے لیے ان کے ہم جنس الفاظ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہو ان کے سبق کے حوالے کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تاکہ رجوع کرنے میں آسانی ہو. مثلا اس طریقے سے لفظ زلو کس سے بنا ہے؟ زلہ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، زلو وہ سب گمراہ ہوئے. ٹھیک، زلہ وہ گمراہ ہوا. کسبو، ٹھیک، یہ کس سے بنا ہے؟ کسبو کسبت، یہ ایک ہی ہم جنس ہے. کسبو ان سب نے حاصل کیا، ان سب نے انجام دیا. کسبت اس ایک عورت نے انجام دیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم جنس ہوتے ہیں، اور ہم جنس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ ہم جنس کی پہچان کیا ہے. اب وہ ہم جنس الگ الگ صیغے میں آ سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک جگہ سے بھی کسی ہم جنس کا مطلب لے لیا ہے تو باقی پہچان کر کے اس کی علامت کے اعتبار سے آپ آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صیغہ اگر کہیں پہ آیا کسی بھی صورت میں ہو، آپ نے اس کا معنی یاد کر لیا. اب اسی کا ہم جنس ایک دوسرے صیغے کی صورت میں آ رہا ہے تو کیا آپ اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے؟ اگر آپ کو پہچان ہے، صیغے کی پہچان ہے، تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اسی کے اعتبار سے پہلے تو آپ کون سا فعل ہے، ماضی ہے، امر ہے، مضارع ہے، یہ تشخیص دیجئے. پھر کون سا صیغہ ہے، اس کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں. یعنی بین القوسین بریکٹ کے اندر کے لفظ کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پہلا عدد یعنی حصے سے متعلق ہے، دوسرا عدد سبق کے نمبر سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا آپ مثلا زلو کے ہم جنس لفظ کو چھٹے حصے کے 23ویں سبق میں پڑھ چکے ہیں. یہ اس طریقے سے یہ بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور یہ ادھر جو آیا ہے یہ اسی کا ہم جنس ہے. خالی آپ پہچان کے اس کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں. زبان قرآن کو غور سے پڑھنے کے نتیجے میں قرآن کے بہت سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ آپ کے لیے مانوس ہو جائیں گے، اور قرآن میں ان کی تکرار کے پیش نظر قرآن کے ہزاروں الفاظ آپ کو نہایت مانوس لگنے لگیں گے. اور یہ ایک اور قدم ہوگا قرآن کریم کے ترجمے اور مفاہیم قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں. اس دن کی امید کے ساتھ کہ جب تمام مسلمانان عالم قرآن کی انسان ساز آیتوں کے مفاہیم سے آشنا ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. خدا پہلے ہم لوگوں کو توفیق دیں اور یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم خدا کی اس سعادت ساز اور انسان کو باکمال اور سعادت مند بنانے والی ہدایت دینے والی کتاب کے معانی اور مفاہیم سے ہم پہلے خود آگاہ اور آشنا ہو سکیں. اللہ سب کو توفیق دے. چلیں اب یہاں سے 25واں سبق کفر اور کفار. ٹھیک، اس کے بعد آئے گا 26واں سبق شرک اور مشرکین. 27واں آئے گا نفاق اور منافقین. 28واں سبق آئے گا فسق اور عصیان کے سلسلے میں. چلیں آگے کفر اور کفار. محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھے گئے قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے. اب وہ آیتیں یہاں دی گئی ہیں
جن آیتوں میں کفر یا کفار سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، کفر یا کفار کے سلسلے میں کوئی بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کچھ آیتیں دی گئی ہیں، آپ ان آیتوں کو بغور پڑھیے، پھر وہ تمارین آئیں گی، مشق آئیں گی، اور پھر آخر میں جا کر کے دوبارہ ادھر ہی پلٹنا ہوگا۔ لیکن پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ سمجھ میں آ رہی راغب؟ ترجمہ ہو گیا گا اس کا؟ سارے الفاظ تو ایسے ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں۔ اور استفہامیہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم سب ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب پر، کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور تم لوگ انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء من يفعل ذلك، اس کا کیا صلہ ہوگا جو ایسا کرتا ہے، منکم، تم میں سے جو ایسا کرتا ہے اسے کیا بدلہ ملے گا، سوائے خزی فی الحیات الدنیا، کہ حیات دنیا میں وہ کیا ہے، ذلت کے، خزی یعنی سرفگنی کے، رسوائی کے۔ چلو وہ آخر میں آئے گا، ابھی فی الحال دیکھ رہا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلے دوسری آیت، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یہ بھی آسان ہے۔ چوتھی آیت، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں، مثلا کہ نملی، ایک نملی ہے زیادہ کرنا، زیادہ یزید، بڑھانا، زیادہ کرنا۔ چلے پانچویں آیت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تو بالکل واضح ہے۔ چھٹی آیت، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یہ بھی آسان ہے، صرف دواب، داب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، چوپائے، جاندار، زمین پر رہنے والے جاندار چیزیں۔ چلے وہ بھی آئے گا سب، فی الحال پڑھیے آپ خود۔ جو ہے آیتوں کے اندر جو نئے کلمات آ رہے ہیں جس کا معنی آپ کو نہیں آ رہا ہے، آپ اس کی طرف خاص توجہ دیں اور اس کو ذہن میں آپ رکھیں، تاکہ جب آخر میں بیان کریں اس کی طرف توجہ آپ کی رہے اور اس کا معنی آپ قاعدے سے سمجھ سکیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ۔ 8 والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ نمبر 9 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ 10 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ ٹھیک، یہ 10 آیتیں ہو گئی۔ اب انشاءاللہ
مختلف مشقوں کے ذریعے سے، الگ الگ مشقوں کے ذریعے سے ان آیتوں کے معنی مفاہیم کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے۔ یعنی کہ آیت نمبر 2 میں عربی زبان میں واو کو باب حالیہ کہتے ہیں، جس کے معنی در حالے کے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں جو واو ہے، ہر جگہ واو باب حالیہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، عاطفہ بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری والی آیت میں جو واو استعمال ہوا ہے وہ حالیہ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی واو حالیہ آ جائے تو وہاں پر ہم اپنی زبان میں جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے در حالے کے، ٹھیک، در حالہ کے۔ چلے نمبر 2، آیت نمبر 7 میں لے اس لیے کہ معنی تک کے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تک ہے نا، تک کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی الا کا معنی، لے اس لیے اور تک دونوں کا معنی۔ آیت نمبر 7 میں اور اس آیت کے معنی جہاں پر بھی ما کے بعد اللہ آ جائے تو ما حرف نفی کہلاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ایک ہی آیت میں ما آ جائے اور پھر اللہ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ما مائے نافیہ ہے۔ چلیں اب آئیے دیکھیے، اب یہاں سے نئے الفاظ اور مانوس الفاظ، یعنی پہلے کی طرح آپ کسی کو اپنا ساتھی بنائیے اور ساتھی کی مدد سے آپ ان کا مباحثہ کیجیے۔ مانوس الفاظ، انسان، انسان یعنی انسان، بشر آدمی، انتم تم سب، انتم تم سب، ضمیر ہے ضمیر مرفوعی جمع حاضر، اولین اور اولون کیا ہے، گزشتہ پہلے، اول کی جمع ہے، اول یعنی گزشتہ پہلے، اولون یا اولین کیا ہے، اولین حالت نسبی اور جبری میں ہے اور اولون حالت رفعی میں ہے۔ اعتدنا ہم نے تیار کیا، ہم نے آمادہ کیا، اعتدنا ٹھیک، ہم نے تیار کیا، ہم نے آمادہ کیا، آمادہ کرنا۔ چلے جواب یعنی جواب، اقتلوا تم سب قتل کرو، اقتل پہلا صیغہ ہے امر حاضر کا، اقتلوا تم سب قتل کرو، تم سب۔ چلے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد حلال، حلال یعنی حلال، جائز، مباح، ٹھیک ہے۔ تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو، تشہدو تو گواہی دیتا ہے، تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو۔ رزق اس نے روزی دی، اس نے رزق دیا، ماضی کا پہلا صیغہ، ٹھیک۔ یرزق مضارع آتا ہے۔ تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، تم سب کفر اختیار کرتے ہو، تکفرون، کفر یکفرو، یکفرو یکفران یکفرون، تکفرون صیغہ جمع حاضر ہے، تم سب انکار کرتے ہو، تم سب کفر اختیار کرتے ہو۔ شر، شر یعنی بدترین، برائی، برا، شر یعنی بدترین، برائی، برا۔ تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو، تم سب ایمان رکھتے ہو، تؤمنو تؤمنان تؤمنون، یہ بھی جمع حاضر ہے۔ چلیں ذلو، ذلہ یعنی ذلو وہ سب گمراہ ہوئے، ذلہ وہ گمراہ ہوا، ذلو وہ سب گمراہ ہوئے۔ دواب حیوانات، جانور، دابہ کی جمع، دابہ کی جمع ہے حیوانات، دواب، اس کے معنی ہوتے ہیں حیوانات، جانور، ٹھیک۔ آبا اب کی جمع ہے، باپ، آبا اب کی جمع ہے۔
سعیر بھڑکتی آگ، سعیر یعنی ایک نام ہے، یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں سعیر۔ فتح، فتح یعنی کامیابی، جیت۔ کیا ہے؟ سدو، سدا سدا سدو، ان سب نے روکا، سد یسد، سدو ان سب نے روکا۔ کفار، کفار کافر کی جمع ہے، کفار کافر کی جمع ہے۔ لا یحسبن، وہ ہرگز خیال نہ کرے، وہ ہرگز نہ سمجھے۔ لا تحسبن، تم سب نہ سمجھو، تم سب خیال نہ کرو۔ لا یحسبن، وہ خیال نہ کرے۔ نصر، نصر یعنی مدد، نصرت، ٹھیک، مصدر ہے نصر، النصر، ٹھیک، مدد کرنا، نصرت۔ لن ہرگز نہیں، مستقبل کے لیے حرف نہیں ہے، حرف نفی ہے، اور جس پر داخل ہوتا ہے کیا اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اسے فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو مستقبل منفی کا معنی دے گا۔ جیسے یضرب، وہ مارتا ہے، لن یضرب، ہرگز ہرگز نہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ کسبو کسوت، ان سب نے حاصل کیا، ان سب نے انجام دیا۔ لیزدادو، تاکہ وہ سب زیادہ کریں، تاکہ وہ سب بڑھ جائیں، لے تاکہ یزدادو، آپ میں بڑھ جائیں، بڑھائیں، تاکہ وہ سب بڑھائیں۔ لیزدادو، تاکہ وہ سب زیادہ کریں، یا تاکہ وہ سب بڑھائیں۔ نصیب، نصیب یعنی حصہ، جو آپ کے نصیب میں، جو آپ کے حصے میں، کہتے ہیں یہ نصیب وہی غلط جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہم تک نصیب خراب ہے، میرے نصیب میں ایسا ہے، آپ کے نصیب میں ایسا ہے۔ نصیب یعنی حصہ، تقدیر۔ چلے، ماتو، وہ سب مر گئے، ماتو، ماتا وہ مر گیا، ماتا ماتا ماتو وہ سب مر گئے۔ دعا، دعا یعنی پکارنا، آواز دینا۔ نملی، ہم مہلت دیتے ہیں، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، نملی ہم، میں مہلت دیتا ہوں، نملی ہم مہلت دیتے ہیں۔ یغفرو، وہ بخشتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ یفعلو، وہ انجام دیتا ہے۔ کہہ رہے کہ مانوس الفاظ میں جو الفاظ بین القوسین یعنی بریکٹ کے اندر کے الفاظ، یہ وہ ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد کے پہلے عدد سے مراد کتاب کا حصہ نمبر ہے، اور دوسرے عدد سے مراد سبق کا نمبر ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں، یہ کا سبق ہے، یہ بریکٹ میں ہے، یعنی یہ پہلے آ چکا ہے، اور یہ جو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا نمبر ہے، یہ 5 ہے، یعنی کہ الفاظ کے بعد کے پہلے عدد سے مراد کتاب کا حصہ نمبر ہے، یعنی 5ویں میں، ٹھیک، اور عدد سے مراد سبق کا نمبر ہے۔ 5ویں کتاب میں 18ویں سبق میں یہ گزر چکا ہے۔ چلے اب شروع ہو جائیں گے مشق، ٹھیک، مشق کو انشاءاللہ کل سے